فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے کانگریس حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے آرڈیننس کو منظور کر لیا ہے، جس سے حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اثاثہ جات کی نگرانی اور تحفظ ایجنسی ہائیڈرا کو مزید وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ راج بھون کی جانب سے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے تحت ہائیڈرا کی تمام سرگرمیاں قانونی طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ آرڈیننس آنے والے اسمبلی اجلاسوں میں پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا۔ یہ آرڈیننس GHMC ایکٹ میں نئی دفعہ B374 شامل کر کے منظور کیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت ہائیڈرا کو پانی کے ذخائر، سڑکوں، پارکوں اور دیگر اہم عوامی اثاثہ جات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مزید برآں اس آرڈیننس کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی آفیسر یا ایجنسی کو ان کاموں کی نگرانی کے لیے تفویض کر سکتی ہے، جس سے حیدرآباد میں اثاثہ جات کے نظم و نسق اور ڈیزاسٹر رسپانس کو مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلسی MLAs کے ساتھ کمشنر آف پولیس حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کی اور غازی آباد UP میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوشش کرنے والے یتی نرسنگھانند کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے تیقن دیا کہ وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بےہودہ گوئی و زبان درازی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی جاہلانہ و شرپسندانہ حرکتوں سے پیغمبر اسلام کی شان میں قیامت تک کوئی کمی ہرگز آنے والی نہیں، لیکن ان گستاخیوں پر اہل ایمان خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد کے ایک مندر کے مہنت کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر زبان درازی انتہائی دل آزاری اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ اس خبیث نے اس طرح کی تکلیف دہ حرکت اس لیے دوبارہ کی ہے کہ وہ ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا سخت نوٹ لے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تا حیات قید کی سزا ہونی چاہیے۔ مولانا نے کہا ہے کہ ایسے گستاخوں کو ڈھیلی ڈوری کی وجہ سے ہی حالات خراب ہوتے ہیں۔ گستاخ آزاد گھومتے ہیں اور جمہوری احتجاج کرنے والے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیے جاتے ہیں۔ امن اور سکون کی فضا برباد کرنے والوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ امتیاز رہا کہ وہ کسی بھی مذہب کے بڑوں کی توہین نہیں کرتے اور نہ کسی دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر مذاہب کے جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کبھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لب کشائی نہیں کرتے۔ سبھی اقوام کے عام آدمی ہوں یا ذی اثر حضرات، سبھی دل و جان سے پیغمبر اسلام کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے یاد دلایا کہ ہمارے ملک میں اب بھی بے شمار سادھو اور سنت ہیں جو مذہب اسلام کی سچائی، وحدانیت اور حق پرستی کے دل و جان سے قائل ہیں۔ کئی غیر مسلم بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نعتیہ کلام لکھا ہے۔ کئی سنت سادھو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں ڈوب کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ برسوں سے چلا رہا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ غازی آباد کے ملون نرسنگھانند کے شرپسندانہ و گستاخانہ ویڈیو کو چینلز پر جاری رکھنے پر
بھی فوری پابندی ضروری ہے۔ یہ نفرت انگیز ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے، اسے روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اگر اس ویڈیو کو پائیں تو فوری ڈیلیٹ کر دیں، کسی کو فارورڈ نہ کریں اور اس ملعون کو تا حیات جیل کی سزا کے لیے مکمل پرامن جمہوری احتجاج کریں، جو کہ ہمارا جائز و دستوری حق ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے شہر حیدرآباد کی پرامن فضا کو مکدر کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی، مگر مسلمانوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرقہ پرست عناصر کو ان کے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چھتری ناکہ کے کندیکل گیٹ کے قریب واقع ایک مسجد سے قرآن حکیم کے نسخے کو کباڑ کی دکان منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس شرمناک فعل میں ایک یادگیری نامی شخص کے ملوث ہونے کا بتایا گیا، جو کچرا چننے کا کام کرتا ہے۔ ملزم کندیکل گیٹ کی جیلانی شریف کی مسجد میں داخل ہوا اور قرآن مجید کے نسخے کو ایک تھیلے میں ڈال کر کباڑی کی دکان پر فروخت کرنے کے لیے پہنچا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فہد بن سمدہ عبداد مقامی نوجوانوں کے ساتھ کباڑی کی دکان پہنچ گئے تھے اور ملزم یادگیری کو لے کر واپس مسجد، جہاں انہوں نے قرآن پاک کو اسی مقام پر رکھوا دیا اور اس واقعے کی چھتری ناکہ پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ اس واقعے کی اطلاع عام ہوتے ہی مسجد کے پاس ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فوری ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون سنیہا مہرا سے اس واقعے پر بات کی اور انہوں نے ڈی سی پی سے اس معاملے کی گہرائی تک جانے کا مطالبہ کیا۔ یہاں کہنا یہ غلط نہ ہوگا کہ گزشتہ دور میں اس طرح کے واقعات رونما ہونے پر پولیس کی جانب سے ملزم کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ آیا اب بھی پولیس اپنے اس روش پر برقرار رہے گی؟ بتایا جاتا ہے کہ اگر اقلیتی طبقہ کا کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا تو اسے جیل روانہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ غیر اقلیتی شخص کو پاگل قرار دے کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ایک پاگل نوجوان نے رکشا پورم کے مندر میں داخل ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی تو پولیس نے ملزم عرفان کو جیل روانہ کر دیا تھا، جبکہ عرفان حقیقاً ذہنی طور پر بیمار تھا اور ان کا سرکاری ہاسپٹل میں علاج بھی جاری تھا، مگر پولیس نے اس ذہنی مریض عرفان کو جیل روانہ کر دیا تھا۔ چھتری ناکہ انسپکٹر اور ڈی سی پی اس کیس کو کسی طرف موڑتے ہیں، یہ دلچسپ رہے گا۔ تیلگو فلموں کے سرکردہ اداکار راجندر پرساد کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ اداکار کی 38 سالہ بیٹی گایتری نے سینے میں درد کی شکایت کی، جس پر ان کو علاج کے لیے فوری طور پر حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ راجندر پرساد اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے فلم کی شوٹنگ سے واپس آئے تھے۔ اداکار کی بیٹی نے حال ہی میں محبت کی شادی کی تھی۔ گایتری کی آخری رسومات حیدرآباد میں ادا کر دی گئی۔ اداکار کے ارکان خاندان، دوست اور فلم انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے اداکار سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بالی ووڈ اداکار اکھل اکینینی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے وزیر جنگلات و ماحولیات کونڈا سریکھا کو ناگا چیتنیا اور سمانتا رتھ پربھو کی علیحدگی پر ان کے نازیبا اور نفرت انگیز تبصروں کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اکھل، جو ناگا چیتنیا کے سوتیلے بھائی ہیں، انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سماج میں ان جیسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک عوامی ملازم ہونے کے ناطے ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کریں گی، عوامی بہبود اور اقدار کو نظر انداز نہیں کریں گی، مگر انہوں نے ایسا شرمناک کام کیا ہے جس کے سبب انہیں معاف کیا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ قابل احترام شہری اور باوقار خاندان کے افراد ہیں، مگر ان افراد کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ بے عزتی محسوس کر رہے ایک سیاسی لڑائی میں جسے وہ خود غرضی سے جیتنے کی کوشش کر رہے۔ مگر وزیر نے بے شرمی کے ساتھ معصوم اور قابل احترام افراد کو نشانہ بنایا اور بلی کا بکرا بنایا، جبکہ یہ افراد آپ سے زیادہ اعلیٰ اقدار کے حامل اور کافی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ان جیسے لوگوں کی معافی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اکھل مقبول عام اداکار ناگارجنا اکینینی اور املا اکینینی کے بیٹے ہیں، جبکہ ناگا چیتنیا ناگارجنا اور ان کی پہلی بیوی لکشمی دگو بٹی کے فرزند ہیں۔
ریاستی وزیر کنڈا سریکھا نے سدھی پیٹ ضلع کے اپنے دورے کے دوران ایک اور بڑا تنازعہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ اپنے والد و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ کنڈا سریکھا نے اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ KCR کو کئی دنوں سے عوام میں نہیں دیکھا گیا ہے، جس سے سیاسی حلقوں اور عوام میں یکساں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے خلاف اپنا بیانیہ جاری رکھتے ہوئے کنڈا سریکھا نے کہا کہ BRS اور BJP نے BRS MLC کویتا کو بچانے کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کویتا جیل سے ضمانت پر باہر آئی ہیں۔ گجویل مارکیٹ کمیٹی گورننگ باڈی کی حلف برداری کی تقریب میں سریکھا نے کہا کہ BRS نے BJP کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، جس سے BJP کو میدک پارلیمنٹ حلقے میں کامیابی میں مدد ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ BJP کو میدک میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد کریں گے اور اس کے بدلے میں BJP کویتا کو رہا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کارکنوں نے BJP کو ووٹ دیا اور اس کے امیدوار کی جیت کو یقینی بنایا۔ کانگریس کی زیر قیادت تلنگانہ حکومت غیر معمولی انداز میں قرض حاصل کرنے میں مصروف ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاستی حکومت نے پچھلے 300 دنوں میں اوسطاً یومیہ 241 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ریاست کا قرض تقریباً 72,500 کروڑ روپے ہو گیا ہے، جبکہ مارکیٹ سے حاصل کردہ قرض جات رواں مالی سال کی پہلی 2 سہ ماہیوں میں تقریباً 32,500 کروڑ روپے ہے۔ قرض لینے کا آغاز 500 کروڑ روپے سے ہوا تھا۔ 12 دسمبر 2023 کو پہلا قرض لیا گیا اور قرض حاصل کرنے کا یہ خطرناک رجحان جاری ہے۔ ہر ماہ اوسطاً 5,000 کروڑ روپے قرض لیا جا رہا۔ 30 ستمبر تک 47,618 کروڑ روپے کا قرض براہ راست ریزرو بینک آف انڈیا سے مارکیٹ میں قرضوں کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔ صرف پچھلے مہینے کے دوران ریاستی حکومت نے 3 ستمبر کو 2,500 کروڑ روپے، 10 ستمبر کو 1,500 کروڑ روپے، 17 ستمبر کو 500 کروڑ روپے اور ستمبر کے آخری ہفتے میں مزید 1,000 کروڑ روپے حاصل کیے ہیں۔ 2024-25 کی تیسرے سہ ماہی اکتوبر سے دسمبر میں مارکیٹ کے ذریعے مزید 7,400 کروڑ روپے حاصل کرنے کا امکان ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے اعلان کردہ بازاری قرضوں کے کیلنڈر کے مطابق تلنگانہ اکتوبر میں 4,400 کروڑ روپے، نومبر میں 2,000 کروڑ روپے اور دسمبر میں 1,000 کروڑ روپے 7 مختلف تاریخوں پر حاصل کرے گا۔ انتخابات کے دوران BRS پر ریاست کو قرض کے جال میں پھنسا دینے کا الزام لگانے والی کانگریس حکومت نے خود اب اپنے قرض کے ہدف سے تجاوز کر لیا ہے۔ 2023-24 کے بجٹ میں BRS حکومت نے قرض میں 52,576 کروڑ روپے بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی، تاہم کانگریس نے اس مالی سال کے لیے ہدف کو بڑھا کر 62,012 کروڑ روپے کر دیا، یعنی پچھلی انتظامیہ سے تقریباً 10,000 کروڑ روپے زیادہ قرض حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ قرض کے کل ہدف میں سے ریاستی حکومت پہلے ہی 32,500 کروڑ روپے حاصل کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے مختلف کارپوریشنوں کو 24,877 کروڑ روپے کی ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے، جس سے ریاست کی 4 کروڑ کی آبادی پر فی کس قرض کا بوجھ 17,873 روپے ہو گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ ضمانتیں ٹیکس یا سروس چارجز میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے عوام مزید متاثر ہو سکتے ہیں۔ آیا حکومت تلنگانہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کو 4 کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے؟ اگر ریاستی وزیر R&B کومٹریڈی وینکٹ ریڈی کے اس مختصر اعلان پر یقین کیا جائے تو یہ تجویز کانگریس حکومت کے زیر غور ہے۔ یہاں سوچم اربن انفراسٹرکچر کی 2024 سمٹ کے دوران ریاستی وزیر کومٹریڈی وینکٹ ریڈی کا یہ جامع مختصر بیانیہ سامنے آیا ہے۔ سمٹ میں صنعت کار، ریئلٹرز، ماہرین تعلیم اور عہدیدار شریک تھے۔ سمٹ سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کے دوران کومٹریڈی وینکٹ ریڈی نے اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد GHMC کے ممکنہ انتخابات GHMC کو تقسیم کیا جائے گا اور ممکن ہے کہ GHMC کو 4 کارپوریشنوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ GHMC کی آبادی
1.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاستی حکومت GHMC کو 4 کارپوریشنوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ آنے والے انتخابات کے بعد 4 میئرز ہوں گے۔ وزیر کے اس بیان نے ہر ایک کو حیران کر دیا ہے۔ تاہم وینکٹ ریڈی نے اس بارے میں تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے اور 16 اپریل 2007 میں اس وقت کی حکومت آندھرا پردیش نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے GHMC تشکیل دیا تھا۔ اس وقت کی میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد MCH میں 12 بلدیات کو ضم کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ تقریباً 12 برسوں کے بعد GHMC کو 6 زونز اور 150 سب ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا۔ رواں سال کے مارچ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ شہری ترقی کے لیے جامع اور مناسب منصوبہ تیار کریں۔ قبل ازیں کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر سیاست کرنے پر اپوزیشن BRS کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ BRS نے اپنے دور حکومت میں موسی ندی کی صفائی کے لیے JICA سے 1000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا تھا۔ اب جبکہ وہ اقتدار سے بے دخل ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس پروجیکٹ کی مخالفت کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود عوام کے مفاد میں حکومت اس پروجیکٹ کو بہتر صورت میں روبہ عمل میں لائے گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کی جاری انہدامی کارروائی پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ شہر اور اس کے قریب و جوار کے تالابوں، جھیلوں اور نالوں پر غیر مجاز تعمیرات ڈھانچوں کو ہائیڈرا منہدم کر رہا۔ پرجا شانتی پارٹی کے صدر KA پال نے ریاستی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کرتے ہوئے عدالت عالیہ سے ہائیڈرا کی مسماری کارروائی کو فوری روکنے کے لیے حکم جاری کرنے کی التجا کی، تاہم عدالت نے انہدامی کارروائی کو روکنے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ میں KA پال کی عرضی پر سماعت کی گئی اور عدالت نے واضح کیا کہ وہ اس مرحلے میں مسماری کو روکنے کا حکم جاری نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ جاری انہدامی عمل کی تفصیلی رپورٹ عدالت میں داخل کریں اور عدالت نے اس کیس کی اگلی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ KA پال شخصی طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دلیل دی کہ انہدامی کارروائی کا عمل اسی وقت جاری رہنا چاہیے جب ہائیڈرا کو مناسب قانونی اجازت مل جائے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے سے 30 دن قبل پیشگی نوٹس دی جانی چاہیے۔ علاوہ ازیں پال نے عدالت سے GO 99 پر حکم التوا جاری کرنے کی اپیل کی کیونکہ ان کے مطابق اس GO سے انہدامی کارروائی کو تقویت ملتی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں ماہرین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تہواری سیزن کی وجہ سے ٹماٹر کی طلب میں اضافہ ہوا۔ طلب میں اس اضافے کی وجہ سے ہی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا۔ منسٹری آف کنزیومرز افیئرز کے اعداد و شمار کے مطابق ٹماٹر کی قیمت میں گزشتہ ایک ماہ میں 27 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ راجدھانی دہلی میں تو اس ٹماٹر نے لوگوں کا چہرہ کچھ زیادہ ہی لال کر دیا ہے۔ نوراتری کے تیسرے دن ملک کی راجدھانی دہلی میں ٹماٹر کی قیمتوں سے متعلق جب ٹماٹر فروشوں سے بات کی گئی تو وہ بھی مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیے۔ دہلی کے ماڈل ٹاؤن علاقے میں ٹماٹر فروخت کرنے والے خوردہ فروش پپو نے بتایا کہ ٹماٹر کی قیمت 100 روپے فی کلو ہے۔ ایک دن قبل یہ قیمت 80 روپے فی کلو تھی۔ ظاہر ہے 24 گھنٹے میں ٹماٹر کی قیمت دہلی میں 20 روپے فی کلو گرام تک بڑھ چکی ہے۔ پپو کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹماٹر کی قیمت خوردہ بازار میں 120 روپے فی کلو گرام تک پہنچ سکتی ہے۔ آزاد پور منڈی سے ٹماٹر لا کر فروخت کرنے والے پپو کا کہنا ہے کہ منڈی سے 3 اکتوبر کو ٹماٹر 70 روپے فی کلو گرام خرید کر لائے تھے، جس کی وجہ سے خوردہ قیمت 80 روپے فی کلو سے زیادہ تھی۔ اب صبح جب وہ منڈی پہنچے تو ٹماٹر کی قیمت 80 روپے فی کلو گرام ہو گئی تھی۔ ایسے میں خوردہ بازار میں ٹماٹر 100 روپے کلو فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا۔ پپو نے امید ظاہر کی کہ نوراتری کے بعد ٹماٹر کی قیمتوں میں معمولی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں دنیا کے بلند ترین ٹاور کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے کنگڈم ہولڈنگ کمپنی نے بن لادن گروپ سے معاہدہ کیا ہے۔
جدہ میں اکنامک ٹاور کی تعمیر کا منصوبہ پرانا ہے جس کا تعمیراتی کام 7 سال قبل روک دیا گیا تھا۔ اب اس ادھورے منصوبے کی تکمیل کے لیے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ 1000 میٹر بلند یہ عمارت دنیا کی سب سے بلند عمارت ہوگی۔ 157 منزلہ عمارت کے 63 فلور تعمیر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تکمیل کے بعد دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز پانے والے اس جدہ اکنامک ٹاور کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع کیا جا رہا، جس کے لیے کنگڈم ہولڈنگ کمپنی نے بن لادن گروپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس منصوبے کی مجموعی لاگت 7.2 ارب ریال ہے۔ کنگڈم کمپنی کے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ تعمیراتی منصوبے کے لیے 1.1 ارب ریال کی ایڈوانس رقم موصول ہو چکی ہے اور یہ تعمیراتی کام 45 ماہ میں مکمل ہوگا۔ کمپنی کی جانب سے تعمیرات کے لیے باقی فنڈ اپنے اکاؤنٹ سے فراہم کیا جائے گا، جبکہ اضافی رقم بینک سے لی جائے گی۔ اس ٹاور کا مجموعی رقبہ 5.3 ملین مربع میٹر ہے۔ پہلے مرحلے میں 1.3 ملین مربع میٹر رقبے پر تعمیراتی کام کیا جائے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمارت کی بنیاد کا کام تقریباً مکمل ہے، جو پہلے مرحلے میں شامل ہے۔ اس میں سیوریج، بجلی اور تیز رفتار انٹرنیٹ سسٹم کی فراہمی شامل ہے۔ کنگڈم ہولڈنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شہزادہ ولید بن طلال کا کہنا ہے کہ جدہ ٹاور کا تعمیراتی منصوبہ 3.5 سال میں مکمل ہوگا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।